السلام علیکم۔ ہمارا ابن بطوطہ پارٹ 8۔ ہمارا ابن بطوطہ کسی تہمید کے بغیر لکھتا ہے کہ میں نے سوچا تو یہ تھا کہ جتنے دنوں جہاز ساحل پر ٹھہرا رہے گا بس اتنے ہی دنوں میں جزیرے کے ساحلی علاقوں کی سیر کر لوں گا۔ جہاز میں کچھ خرابی آ جانے کے پر وہ جزیرے کی ساحل پر رک جانے پر مجبور ہو گیا۔ جب میں جہاز سے ساحل پر اترا تو جزیرے کے ایک ڈاکٹر لقمان کا نام سننے میں آیا۔ ہر ایک کو اس کی تعریف کرتے پایا۔ ڈاکٹر لقمان کے بارے میں کوئی کہتا وہ فرشتہ ہے، کوئی کہتا ڈاکٹر سچائی کا پتلا ہے۔ کسی نے سنا کہ ڈاکٹر سے بڑھ کر کسی کو بھلا مانس نہیں دیکھا۔ کسی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر سچ کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ کسی کی زبان پر تھا کہ اللہ کے بندوں کی خدمت جیسی ڈاکٹر لقمان کرتا ہے دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ مہمانوں کی خاطر تو ایسی کرتا ہے کہ جواب نہیں۔ کوئی یوں تعریف کرتا کہ بیماروں سے وہ علاج اور دواؤں کی رقم بھی نہیں مانگتا، جس کا جی چاہے دے اور فیس کی رقم دے دیتا ہے۔ کیسا ہی مریض ہو، کتنی ہی دور کا ہو، ڈاکٹر کو پتہ چل جائے وہ اسے دیکھنے ضرور جائے گا۔ اسے نہ تو فیس کی پرواہ اور نہ دوا علاج کی رقم کی خواہش، الٹے غریبوں پر اپنی رقم خرچ کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر کے بارے میں اس طرح کی باتیں سنتے سنتے میں اکتا گیا۔ ایک جگہ میں نے سنا کہ جزیرے کے بادشاہ نے جب ڈاکٹر کی شہرت سنی تو اسے بلایا اور اپنا درباری بنا لیا۔ درباری بنانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر کے سلسلے سے بادشاہ رعایا کو قابو میں رکھ سکے گا، اور اگر کسی کے باغی ہونے کا خطرہ ہوگا تو ڈاکٹر سے دباؤ ڈلوا کر بغاوت کو ناکام کر دے گا۔ ڈاکٹر نے یہ سوچا تھا کہ اس طرح شاید رعایا کی بھلائی کا کوئی ایسا کام کر جائے جس سے زیادہ غریبوں کو فائدہ پہنچے۔ اس نے اس لیے درباری ہونا منظور کر لیا، لیکن اس نے دربار میں پہنچ کر دیکھا کہ خوشامدی لوگ بادشاہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ بے جا مواقع بے موقع چاپلوسی کی باتیں کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، اور بادشاہ سب سے زیادہ اسی سے خوش رہتا ہے جو سب سے زیادہ خوشامدی اور چاپلوس ہو۔ تو ڈاکٹر کا دل کھٹا پڑ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں انصاف کا نام نہیں، سچائی کا کام نہیں، چالاک لوگ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا حق دبا بیٹھے ہیں۔ خوشامدانہ باتیں ڈاکٹر سے ہوتی نہیں تھیں اور بادشاہ ٹھہرا خوشامد پسند۔ تو پھر ہوا یہ کہ ڈاکٹر دربار سے الگ ہو گیا۔ اس کے الگ ہو جانے سے بادشاہ بہت خفا ہوا، لیکن اس کی یہ ہمت نہ پڑی کہ ڈاکٹر کو کچھ سزا دے یا نقصان پہنچائے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ڈاکٹر سے کوئی برا برتاؤ کرے گا تو رعایا بھڑک جائے گی۔ پھر بھی اس نے اپنے گرگے ڈاکٹر کے پیچھے لگا دیے تاکہ وہ چھپے چھپے ایسی چالیں چلیں کہ ڈاکٹر پریشان ہو کر راجدھانی سے کہیں دور چلا جائے۔ لوگوں نے بتلایا کہ ڈاکٹر لقمان جس دن دربار سے نکلا تھا اسے خود اس بات کا کھٹکا تھا۔ وہ ایک ہفتہ ہی راجدھانی میں رہا، اس کے بعد وہ راجدھانی سے 40 میل دور ایک گاؤں میں چلا گیا۔ اب وہاں خدا کے بندوں کی خدمت بڑی لگن کے ساتھ کرتا ہے۔ ڈاکٹر کی اتنی تعریف سنی تو میں نے اپنے دل میں سوچا ڈاکٹر کے بارے میں لاکھ بڑھا چڑھا کر لوگوں نے بیان کیا ہو، لیکن ان باتوں میں کچھ سچائی تو ضرور ہوگی۔ پھر جب میں نے یہ بھی سنا کہ ڈاکٹر پہلے مسلمان نہیں تھا، اب مسلمان ہو گیا، تو میرا جی چاہا کہ میں اس سے ضرور ملوں۔ جزیرے کے ساحل پر میرا جہاز 5 دن ٹھہرا رہا۔ جہاز میں کچھ خرابی آ گئی تھی، اس لیے اسے یہاں روکا گیا تھا۔ جہاز والوں نے محنت کر کے جہاز کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ چھٹے دن جہاز نے ساحل کو چھوڑ دیا۔ جہاز کے چھوڑتے وقت میں جان کر غیر حاضر ہو گیا۔ جہاز والوں نے مجھے ڈھونڈا مگر وہ مجھے نہ پا سکے۔ جب میں حاضر نہ ہوا تو وہ کیا کرتے، انہوں نے مجھے یہیں چھوڑ دیا۔ میں ڈاکٹر سے ملنے اس کے گاؤں کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے گاؤں پہنچنے میں 5 دن لگے۔ راستے میں نے بہت سی ایسی باتیں دیکھی سنی جو نوٹ کر لینے کے لائق تھی۔ وہ سب میں اپنی ڈائری میں لکھتا گیا۔ ڈاکٹر کے بارے میں نے جو کچھ راجدھانی میں سنا تھا اس کی سچائی راستے ہی میں مجھ پر ظاہر ہو گئی۔ ڈاکٹر لقمان جزیرے بھر میں اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ راستے میں مجھے بہت سے ایسے لوگ ملے جو دوا علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے۔ میں انہی کے ساتھ ہو لیا۔ ان سب نے بھی ڈاکٹر کے بارے میں وہی کچھ کہا جو میں نے سن چکا تھا۔ راستے کے ان گواہوں نے مجھے یقین دلا دیا کہ سچ میں ڈاکٹر ایسا ہی ہے جیسا میں نے سنا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے باتیں کرنے کے لیے دل ہی دل میں بہت سی باتیں سوچ لی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ خاص طور پر اس سے ضرور پوچھوں گا کہ آپ اسلام سے کیسے متاثر ہوئے۔
جب میں گاؤں میں پہنچا تو سچ مچ میں نے دیکھا کہ ساری آبادی ڈاکٹر کا کلمہ پڑھ رہی تھی۔ سب بڑی عزت اور ادب سے اس کا نام لے رہے تھے۔ میں مریضوں میں مریضوں اور بیماروں کے ساتھ ڈاکٹر کے یہاں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کا مکان کوئی محل نہیں تھا، اس کا یہ مطلب نہ اس کا مطلب کوئی بڑا دواخانہ تھا۔ اس کے رہنے کے لیے ایک معمولی سا مکان تھا، بالکل ایسا جیسے دوسرے مکان۔ فرق صرف یہ تھا کہ ڈاکٹر لقمان کے مکان میں ہوا اور دھوپ کے رخ پر کھڑکیاں زیادہ تھیں۔ اس کے مکان کے آس پاس پھولوں کے کچھ پودے گملوں میں نہیں، زمین میں قطار سے لگے ہوئے تھے۔ یہ پودے اس طرح لگائے گئے تھے کہ ان کے بیچ ایک طرف بڑا میدان تھا، اسی میدان میں بینچیں پڑی تھیں، ایک طرف سامنے چوکی بچھی تھی، اس چوکی کے پاس چھوٹا سا اسٹول رکھا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ ڈاکٹر اسی چوکی پر بیٹھتا ہے اور اس اسٹول پر بیماروں کو بٹھا کر نبض دیکھتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ میں تھا وہ سب صبح کے وقت گاؤں پہنچے، سیدھے اس طرف گئے، بینچوں پر بیٹھ گئے۔ میں بھی انہی کے ساتھ جا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر اپنے گھر سے سورج نکلنے کے پون گھنٹے بعد نکلا۔ جیسے اس کے چہرے پہ نظر پڑی، میری زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ ڈاکٹر 40-50 کے بیچ یعنی ادھیڑ عمر کا تھا۔ اس کی صحت بہت اچھی تھی۔ ڈاکٹر کا رنگ روپ گورا چٹا، چہرے پر کالی اور گھنی داڑھی تھی، داڑھی کی گنتی کے کچھ بال سفید تھے۔ اس کا چہرہ مہرہ دیکھ کر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس کے چہرے پہ نور برس رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر خود ہی سب کو سلام کیا۔ اس کا سلام سن کر سارے لوگ کھڑے ہوئے۔ میں نے بھی جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنے لوگوں کے درمیان میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو ڈاکٹر چونک سا پڑا۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر وہ اپنی چوکی پر بیٹھ گیا، مریضوں کو دیکھنے لگا۔ وہ مریضوں کو دیکھتا جاتا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھ پر بھی ایک اچٹتی نظر ڈال لیتا۔ ڈاکٹر جس مریض کو دیکھتا اس سے کہتا، بھائی ڈاکٹر کا کام کوشش کرنا ہے، اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے میں اس کے مطابق تمہارا علاج کروں گا، لیکن اچھا کرنا اس خدا کے ہاتھ میں جس نے ہم کو، تم کو اور ساری جہان کو پیدا کیا۔ اس خدا نے یہ جڑی بوٹیاں پیدا کی جو ہم دواؤں کے کام میں لاتے ہیں۔ میرے پاس کے کچھ لوگ نسخے لکھا کر آئے تو میں نے دیکھا نسخے پر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، اللہ شافی اللہ کافی، آپ تشریف لائیے۔ ٹھیک اس وقت ڈاکٹر نے مجھے اشارہ کیا۔ جب میرے داہنی طرف بیٹھا ہوا مریض اپنا نسخہ لکھا چکا، میں اشارہ پاتے اسٹول پر جا بیٹھا اور اپنا ہاتھ ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ اس وقت میرے دل میں دراصل بات یہ آئی کہ میں آیا تو ملنے ہوں، کیوں نہ ہاتھ دکھا دوں، شاید ڈاکٹر میرے لیے کوئی ایسا نسخہ لکھ دے جو میرے ایسے سیلانی کے لیے سفر میں کام دے۔ ڈاکٹر میری نبض پہ انگلیاں رکھی، ڈاکٹر کی انگلیاں میری نبض پر تھی، اس کے نظر میرے چہرے پر۔ میں نے اپنی نظر نیچی کر لی تھی۔ اس وقت میرا دل دھک دھک ہو رہا تھا۔ سچی بات تو یہ تھی میں بیمار نہ تھا، میں تو اس سے ملنے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کئی منٹ بڑے دھیان سے نبض دیکھی، پھر الحمدللہ اس کی زبان سے نکلا، کہنے لگا، بھائی تمہیں کوئی بیماری تو نہیں ہوئی؟ تم جانو ہم ڈاکٹر لوگ اندھیری کوٹری میں ٹٹولنے والے ہیں، جو کچھ ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے مطابق مشورہ دے دیتے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہماری دوا کام کرتی ہے، ورنہ نہیں۔ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ میں سمجھ نہ سکا کہ آپ کے اندر کیا بیماری ہے، آپ خود بتائیے، آپ کو کیا شکایت ہے؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر میں کسیا گیا۔ اب میں نے صاف بات بتائی کہ دراصل میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ ڈاکٹر اٹھ کھڑا ہوا۔ تو پھر آپ کو میرے گھر آنا چاہیے تھا، آپ تو میرے مہمان ہیں، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، مجھے آپ سے شکایت ہے، آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ ڈاکٹر کے کھڑے ہونے سے میں بھی کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے گلے لگا لیا۔ ڈاکٹر کے اس برتاؤ کو دیکھ کر میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے ڈاکٹر سے معافی مانگی۔ میری معافی مانگنے پر ڈاکٹر نے پھر مجھ کو گلے لگا لیا۔ پھر اس نے جلدی جلدی ان مریضوں کو دیکھا جو باقی رہ گئے تھے۔ اس کے بعد میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنے گھر لے گیا۔ گھر میں اس کی بیوی اور بچے تھے، اس نے بچوں سے ملایا، سب بڑی خوشی سے ملے۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں ٹھہرایا، میرا حال پوچھا۔ جب اس سے معلوم ہوا کہ میں دنیا کی سیر کو نکلا ہوں تو بہت خوش ہوا، کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے آپ یہاں آئے، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوا۔ کھانا تیار ہو چکا تھا، میرے پہنچنے پر جھٹ دسترخوان بچھائے گئے۔ اس کے گھر والوں کے ساتھ میں نے کھانا کھایا۔ میں نے اس کی بیوی کو دیکھا، اس کے لباس کو دیکھا، وہ ڈھیلی ڈھالی پوشاک پہنی تھی، اس کا صرف چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھانے میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوئی، باقی سارے بچے ہمارے ساتھ کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ڈاکٹر اپنے کمرے میں لے گیا، میرا حال پوچھنے لگا۔ میں نے اب تک جو دنیا دیکھی تھی اور جو کچھ مجھے یاد رہ گیا تھا وہ سب اسے بتایا۔ ڈاکٹر بار بار
مرحبا جزاک اللہ کہتا ہوئے میرے سفر کا حال سن سن کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ میرے سیر و سفر میں بڑے عجیب و غریب واقعات سامنے آئے تو ڈاکٹر نے اپنے گھر والوں کو اس کمرے میں بلا لیا۔ بچوں کو پاس دیکھ کر میں نے جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں، ریگستانوں اور درندوں پرندوں اور لوگوں کے حالات خوب پھیلا کر بیان کیے۔ مجھے بھی مزہ آیا اور سننے والوں کو بھی۔ اس دن دوپہر کو ڈاکٹر سو بھی نہ سکا۔ ظہر تک میں اپنی کہتا رہا، پھر ہم سب نے نماز پڑھی۔ نماز میں ڈاکٹر نے مجھے امام بنایا، میرے پیچھے اس نے اور اس کے بچوں نے جماعت سے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر کہنے لگا، خدا کا شکر ہے برسوں بعد ہمیں ایک مسلمان مہمان نصیب ہوا۔ بس ہم ہی مسلمان ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ آپ پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ آپ کس طرح مسلمان ہوئے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں اسلام کی کس بات سے آپ مسلمان ہوئے؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، ضرور ضرور، میں یہ بات ضرور بتاؤں گا میرے بھائی۔ قرآن پاک کی صرف ایک آیت نے مجھے مسلمان کیا، تو کیا آپ نے کسی مسلمان سے قرآن مجید پڑھا؟ میں نے بات کاٹ کر ڈاکٹر سے پوچھا۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے آج تک آپ کے سوا کسی مسلمان سے ملاقات نہیں کی۔ تو پھر آپ نے وہ آیت کہاں سنی جسے سن کر آپ مسلمان ہوئے؟ ہاں بتاتا ہوں۔ دراصل میری جوانی سمندر کے سفر میں گزری۔ مجھے سمندروں کو دیکھنے اور سمندروں کے سیر کا اتنا شوق تھا کہ میں اپنی رات دن پانی اور آسمان کے بیچ جہاز پر ہی گزارتا تھا۔ اپنی زندگی پر اتنا خوش تھا جیسے کہنا چاہیے کہ میں یہی سب دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اس زمانے میں ایک جہاز پر سفر کر رہا تھا۔ جہاز پر مجھے قرآن پاک کی انگریزی ترجمے کا ایک نسخہ مل گیا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، جہاز پر وقت گزارنے کے لیے جو کتاب ملتی میں اسے پڑھا کرتا تھا۔ میں نے کلام پاک کھولا تو سورہ نور کی ایک آیت میرے سامنے تھی۔ میں نے ترجمہ پڑھا۔ ترجمہ یہ تھا، ان کی مثال بڑے گہرے سمندروں کے اندر کے اندھیروں کی سی ہے۔ اس طرح کی سمندر کو لہروں نے ڈھانک رکھا ہے۔ لہر کے اوپر لہر ہے، اس کے اوپر بادل ہے، یعنی اندھیرے پر اندھیرا۔ ساتھ میں ایک شخص سمندر کے اندر اپنا ہاتھ نکالے تو امید نہیں وہ کچھ دیکھ سکے جس کو خدا روشنی نہ دے، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ میں نے یہ ترجمہ بڑی دلچسپی سے پڑھا۔ اس آیت میں ایک بھٹکے ہوئے شخص کے بارے میں کہا گیا ہے اور اس کے بارے میں سمجھانے کے لیے بڑی اچھی مثال دی ہے۔ کیا خوب فرمایا، ایک بھٹکا ہوا شخص جسے راستہ نہیں مل رہا ہے، غلط راستوں پر جاتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن اسے سیدھا راستہ نہیں ملتا۔ خوب ہے یہ مثال، اندھیری رات، بادل چھائے ہوئے اور پھر وہ شخص سمندر کی گہرائی میں بھٹکے ہوئے انسان کی اس سے بہتر مثال نہیں دی جا سکتی۔ جب میں نے آیت کا ترجمہ پڑھا تو میں جھوم اٹھا۔ میرے دل نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور سمندروں کے سفر کیے ہوں گے، پھر وہ بہت بڑے ادیب بھی ہوں گے، اتنے بڑے ادیب کہ ہر چیز کا نقشہ الفاظ کے ذریعے کھینچنے میں استاد ہوں گے۔ میرے مہمان بھائی، آپ مسکرا رہے ہیں، میں سمجھ گیا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں۔ میں آپ اس بات پہ مسکرائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ادیب تھے، نہ شاعر، نہ پڑھے لکھے تھے۔ ہاں، یہ بات میں نے بعد میں جانی۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر میں یہ نہ جانتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے تو میں ہرگز مسلمان نہ ہوتا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب مجھے یہ بات معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض امی تھے تو میں دنگ رہ گیا۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ قرآن پر بھی کبھی نظر ثانی تک نہیں ہوئی۔ پھر جانا کہ عربوں نے بہت کوشش کی کہ جیسے صرف ایک سورہ ہی بنانے، لیکن وہ ناکام رہے۔ تو میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میرے سر میں دماغ ہی نہ رہ گیا ہو۔ پھر جب ذرا میرا دل ٹھہرا تو اچانک ہی میرے اندر ایک روشنی پیدا ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ میں نے اللہ پاک کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، میں نے قرآن پاک کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، سینے سے لگایا اور میں اس کی تعلیم پر ایمان لے آیا۔ ڈاکٹر لقمان کے مسلمان ہونے کی کہانی سن کر میرے ایمان میں بڑی مضبوطی آئی۔ ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر صاحب کی عقل مندی پر تعجب ہوا کہ انہوں نے کتابیں پڑھ پڑھ کر سارے اسلامی طریقے اپنا لیے اور میں نے 1.5 مہینہ ان کے ساتھ رہ کر دیکھا ان کا اسلامی عقیدہ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ 1.5 مہینے کے بعد جب میں وہاں سے چلا تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، جزیرے والے آپ کو بہت مانتے ہیں، اگر آپ ان کی طبیعت کے خلاف بھی کوئی بات کہیں تو یہ مان لیں گے، وہ دل و جان سے ہر بات میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ ایسی حالت میں آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے جس دین کو آپ نے اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس دین کی باتوں پر عمل کر کے ایک انسان اچھا انسان بن سکتا ہے، اس دین کو اپنانے کے لیے دوسروں کو بھی ابھارے، ورنہ آپ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ خود اسلام کی دولت لوٹ لی اور دوسروں کو محروم رکھا۔ میری اس بات کے جواب میں ڈاکٹر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نے بھی دعا کی۔ پھر میں اپنے دل کی اس نیک اور شریف ڈاکٹر کی یاد لیے وہاں سے روانہ ہو گیا۔
راجدھانی میں آیا، پھر جو جہاز کسی طرف بھی جانے کے لیے ملا اس پر سوار ہو کر چل دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اور اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 40۔